بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آج 36 منٹ کی ایک تقریر نے ساری اپوزیشن کے پچھلے 2 ماہ کے سارے بیانیے کو دبردوز کر کے رکھ دیا ہے، زمین بوس کر دیا ہے اور پرخچے اڑا دیے ہیں اس تمام تر بیانیے کے جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور حکومت کے خلاف گند بکا جا رہا تھا لندن سے اور پاکستان سے۔ اس تمام تر بیانیے کو، وہ تمام تر جو سازش تھی، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے۔ آج 36 منٹ کے اندر بڑی اہم چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، ایسی چیزیں جس پر گفتگو کرتے ہوئے پر جلتے ہیں منتخب وزرائے اعظم کے۔ شاید اگر وہ منتخب ہوتے ہوں تو پھر نہیں جلنے چاہیے، لیکن جہاں پر جو سوچتے ہوئے بھی نواز شریف کو پسینے آ جاتے تھے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور وہی والا رومال جس سے وہ ناک پونچھتے تھے اسی سے پسینہ بھی پونچھ رہے ہوتے تھے اور آخر میں ہاتھ پونچھ کے رکھ دیتے تھے وہ ٹیبل کے اوپر، اس طرح کی گفتگو بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک انتہائی زبردست ٹرم، ایک ایسی چیز کوائن کی، اور انہوں نے کہا کہ بے روزگار سیاستدان میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ان کی حص مزاح کی نمائندگی کرتی ہے، یہ لفظ جو انہوں نے کہا ہے کہ بے روزگار سیاستدان، یعنی جن کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ اور پرائم منسٹر نے کہا یہ سارے چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی نہ ہو، اس ملک میں سب سے مضبوط قانون نہ ہو، بلکہ اس ملک میں سب سے مضبوط یہ شریف مافیا ہو اور زرداری خاندان ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں، ہم سے کوئی کچھ نہ پوچھے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کن وقت آ چکا ہے، 2 سال کا مشکل ترین ٹینیور جو تھا، مشکل ترین وقت تھا، وہ ہم نکال کر آ گئے ہیں۔ پاکستان کو پہلے بچایا دیوالیہ ہونے سے، معاشی طور پر کچھ نہیں تھا جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ کرنے سے پاکستان کو بچایا۔ اس کے بعد جب کرونا کی انتہائی مشکل ترین صورتحال پوری دنیا کے اندر آئی، معیشت پورے دنیا کی نے جھول کھایا، اس وقت پاکستان سنبھلا، اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ اب فیصلہ کن وقت آ چکا ہے۔ پرائم منسٹر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سڑکوں پر نکل کر عمران خان کو بلیک میل کبھی نہیں کر سکیں گے آپ لوگ، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے لوگ بھی اب کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کسی نظریے کے پیچھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لوگ کسی نئی سوچ کے پیچھے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی چوریاں بچانے کے لیے، آپ کا پاکستان سے لوٹ کر باہر لے جایا گیا پیسہ، اور آپ کے مفرور بچے، اور آپ خود بھی مفرور ہیں، تو آپ کا نیریٹو اب لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور انہوں نے بڑی زبردست ایک دوسری جو بڑی دلچسپ بات پرائم منسٹر نے کی، انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ووٹرز اور سپورٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ جائیں، آپ قیمے والے نان بھی کھائیں، آپ بریانی بھی کھائیں، آپ وہاں سے بوتلیں بھی پئیں، لیکن آپ نے ان کا نیریٹو اب مزید نہیں خریدنا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسا اور کیوں اور کب جھوٹ بیچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے ایران کے حوالے سے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو عام حالات میں لوگ نہیں کرتے۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان جب امریکہ گئے، وہاں پالیسی انسٹیٹیوٹ نے ان کا انٹرویو کیا اور ایران کے بارے میں سوال پوچھا، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ایران سے تم لوگوں کو ڈر کے رہنا چاہیے، ایران کے اوپر اگر تم لوگ حملہ کرو گے تو بہت زبردست ریٹیلیشن آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ شیعہ مسلمان ہیں، اور شیعہ مسلمانوں کی جو جذبہ جہاد ہے یا جس طریقے سے وہ لڑتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے وہاں پر کہا کہ وہ سنی مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا ریٹیلیشن کے لیے تیار رہو۔ اب جب محمد زبیر صاحب نے نواز شریف کو اور امام خمینی کو ملا دیا، جو ایرانی انقلاب کے پاسبان تھے، جو لے کر آئے، رہنما تھے بہت بڑے ایرانی انقلاب کو، وہ لے کر آئے اور ایران کو جو ریولوشنائز کیا، ایک اسلامی سلطنت بنایا، ایک اسلامی ملک بنایا، اس امام خمینی کو نواز شریف سے ملا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام خمینی کو بندوق کی نوک پر زبردستی ملک سے نکالا گیا تھا، جبکہ نواز شریف خود اپنے پاؤں پر چل کر اپنی 2 درجن بیماریاں بتاتے ہوئے اور یہاں اپنے تمام تر وظیفہ خور صحافیوں کی مدد لیتے ہوئے پاکستان سے بھاگا ہے اور اب واپس آنے کی بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا امام خمینی اور نواز شریف کا کوئی جوڑ کسی قسم کا کہیں پر نہیں ہے۔ یہاں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بڑی ایسی چیز کی جس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا
کہ ایسی ایسی بیماریاں بتائیں کہ شیریں مزاری کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں کوئی ڈیبیٹ بھی چل رہی تھی کہ وہ جو آصف صاحب ہیں FIA والے، سائبر کرائم ونگ والے، ان کو فارغ کروانے میں ایمان حاضر مزاری کا اور شیریں مزاری کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو رہی ہو تو اس میں پھر شیریں مزاری صاحبہ پارٹی پالیسی اور عمران خان کی فکر نہیں کرتی، وہ اپنا نیریٹو جو ویسٹ کو پسند ہے وہ کھل کر دیتی ہیں۔ لیکن اب پرائم منسٹر ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی اس طرح کی کرپشن تو یا کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ کسی سازش میں وہ ملوث ہوں۔ ایک اپنا ان کا نظریہ ہے، اپنی چیز وہ دیتی ہیں، وہ بسا اوقات پاکستان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان کی منسٹری یا ان کی بیسک ممبرشپ جو پارٹی کی ہے وہ نہیں لی جا سکتی۔ لیکن پرائم منسٹر جب ایسی گفتگو کرتے ہوئے یکدم کسی کو ہنٹ کرتے ہیں اور کسی کو وہ ہٹ کرتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ چیزیں کس طریقے سے پرائم منسٹر کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، اور وہ ایسے الفاظ کے اندر وہ چیزیں بتا جاتے ہیں۔ جب یہ پورا کیبنٹ کے اندر چل رہا تھا تو اس وقت جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ بڑی انسانی بنیادیں، ہیومن رائٹس، اس طرح کی چیزیں، سٹیزن رائٹس، بیسک رائٹس کی جو گفتگو ہو رہی تھی، اس میں شیریں مزاری کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا تھا کہ نہیں ان کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں اور اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر نے آج یہ ٹونٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی بیماریاں تھیں نواز شریف کی کہ شیریں مزاری کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مشرف کے NRO کی بات کی کہ کس طریقے سے مشرف نے بلیک میل ہو کر NRO دیا، جس کا خمیازہ پھر اگلے 10 سال میں پاکستان نے بھگتا، جب پاکستان کی 63 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے جتنے ان 10 سالوں میں لیے گئے 2008 سے 2018 تک۔ FATF کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہمیں انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو FATF کی جو تمام تر جو ہم نے قانون سازی کرنی تھی اس میں یہ لوگ آ گئے کہ نیب کو ختم کریں، نیب کی تمام تر شکیں ختم کریں، لہٰذا ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا اور الحمدللہ پاکستان اس مشکل سے بھی FATF کی قانون سازی کی جو مشکل تھی اس سے بھی باہر آ گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فوج کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے ملک کے ساتھ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا ان کی سپیچ کا۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے لیبیا کی مثال دی، عراق کی مثال دی، شام کی مثال دی، افغانستان کی بات کی، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسلامی دنیا کے جتنے ممالک اس وقت انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہیں، وہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وہاں پر بھی ایسے لبرلز، خونی لبرلز اور ایسے ہی بکاؤ لوگ آتے تھے جن کی وجہ سے فوج کو کمزور کیا جاتا تھا۔ اور جب فوج کمزور ہو تو پھر آپ ترنے والا ثابت ہوتے ہیں، بے شک آپ کے پاس اٹامک پاور بھی ہو اور آپ کے پاس پروفیشنل آرمی بھی ہو، لیکن جب آپ نیریٹو بلڈ کریں فوج کے خلاف تو پھر اس فوج کا مورال جب ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کو شکست دینا آسان ہوتا ہے۔ جس فوج کا مورال ہائی ہو اس کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ISI کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ کون سا وزیر اعظم کس طریقے سے کہاں سے کرپشن کر رہا ہے، لہٰذا اگر میں کرپشن کروں گا تو ISI کو پتہ چلے گا، اور جب ISI کو پتہ چلتا ہے تو پرائم منسٹر پھر اپنی کرپشن، اپنی چوری، اپنی ڈکیٹی کو چھپانے کے لیے پھر بھیڑ جاتا ہے، لڑائی کر لیتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے فوج کے ساتھ اختلاف کیوں نہیں ہے، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ عمران خان کس طریقے کی سادہ زندگی گزار رہا ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میری فوج کس طریقے سے بہتر انداز میں پاکستان کا دفاع کر رہی ہے۔ اور انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ عدلیہ، فوج اور حکومت کے خلاف جو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے آخر میں خوشخبری بھی سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تو اس دفعہ جب آپ جیل جائیں گے تو وہ کوئی آپ کو VIP ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا، ہم کوئی ایسی جیل نہیں دیں گے جو پہلے دیتے تھے، اس دفعہ ہم آپ کو ایسی جیل میں پھینکیں گے جب آپ یہ کرپشن کر کے دوبارہ، یعنی ابھی سارے یہ چیخنے چلانے کا مقصد بھی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ اب اپوزیشن کی چیخیں ہمالیہ سے بھی اونچی سنائی دے رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام تر کیسز اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ جو کہا جاتا تھا کہ عمران خان کا احتساب کا نیریٹو کہیں بلڈوز ہو گیا ہے، وہ نیریٹو قائم ہے، زندہ ہے۔ وہ اب احتساب عدالتیں بھی، سپریم کورٹ بھی، ہائی کورٹس بھی اب بہت تیزی کے ساتھ منطقی انجام کی طرف پہنچ رہی ہیں، اس لیے چیخیں زیادہ بلند ہو گئی ہیں اور زیادہ تیزی کے ساتھ ورکر کنونشنز، APCs، PDM کی چیزیں یہ ساری ہو رہی ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا تھا
کہ تم جو مرضی کر لو، تمہارا مقدر ایک دفعہ پھر جیل ہے، اور جیل بھی اس دفعہ VIP ٹریٹمنٹ والی نہیں بلکہ عام قیدیوں والی جیل ہوگی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ ISI کے حوالے سے بڑا اہم بیان دینا، شیریں مزاری کے حوالے سے وہ جو چیز انہوں نے کی وہ بڑی تسلی بخش تھی، بڑی ایسی چیز تھی جو جس پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ تمام تر نیریٹو جو عمران خان کی حکومت کے خلاف بلڈ کیا جا رہا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ عمران خان اس سے پریشرائز ہو جائیں گے، عمران خان کی ایک تقریر نے وہ سارا نیریٹو بلڈوز کر دیا ہے، اور عمران خان اس تمام تر پریشر سے باہر آئے ہیں۔ اور ان کی یہ جو تقریر تھی یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان اس وقت بھی پہلے کی طرح کسی قسم کے کوئی پریشر یا بلیک میلنگ لینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اسی طرح اگریسولی کھیل رہے ہیں۔ بہت زیادہ انہوں نے چھکے مارے، بہت زیادہ چوکے مارے، باؤنسرز مارے، یارکرز مارے، وکٹیں لیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔